نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو روزے رکھا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث مبارک میں روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ ریان کے لغوی معنی ہے پوری سیرابی، گویا یہ بھرپور سیرابی اس دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پر روزے دار کو جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے، اس لیے اس کو بدلے میں جو صلہ اور انعام دیا جائے گا اس میں بھی سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اس مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاص صفت ریان یعنی سیرابی ہے۔ حضرت ابو صالح زیات رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر اچھا عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ بندے کی طرف سے ہے، خاص میرے لیے ہے۔ ایک عبادت کے طور پر اس نے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرے اور شور و غل نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرنے لگے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث مبارک میں روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ روزے کی عبادت اس لحاظ سے باقی تمام عبادات سے ممتاز اور جدا ہے کہ اس عبادت کا اجر خود اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے تو فرمایا کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دیتا ہوں۔ حدیث کے آخر میں روزے دار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے،
زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالم گلوج، گانے اور فضول گوئی سے پاک رکھے، اور زبان کے نشتر سے کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے حد کے عزت یعنی بے عزتی اور رسوائی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے الجھنا بھی چاہے تب بھی یہ کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہہ کر اس سے الگ ہو جائے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، اور روزے کی ڈھال کو پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں، لہٰذا روزے کے حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہوں کی چیزوں اور لایانی کاموں سے بچا رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔